تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر فتحنا علیہم ابواب، میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں، پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرڈز پورے فالو کیے ہوں، اللہ کے، اپنے مخلوق کے، عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، فزیولوجیکل لحاظ سے، اسپرچول لحاظ سے، لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے، اچھی تربیتیں ہر کسی کی تو نہیں ہوتی، لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ میں جنرل بات کروں، فیصلہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کیا پھر کھول دیتے ہیں دنیا کو، جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی ان کی۔ تو جب اللہ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو تب اس کی رسی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے۔ وہ غلطیاں کرتا رہے گا، وہ بے ڈھنگی حرکتیں کرتا رہے گا، وہ کفر کرتا رہے گا، وہ شرک کرتا رہے گا، وہ پاپ کرتا رہے گا، وہ معصیت کرتا رہے گا، وہ ذنوب میں ڈوبا رہے گا، وہ بدعت کرتا رہے گا، وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے گا، وہ لوگوں کے حق مارتا رہے گا، وہ کسلان کا بیمار ہوگا، وہ بخل کا بیمار ہوگا، وہ لیزینس، پروکیسٹینیشن، یہ سارے مسائل جو نفسیات اور شخصیت کے، وہ سب ہوں گے، اور اللہ اس کو جو نا آگے سے میسج نہیں بھیجے گا کہ بدل جا بھی۔ یہ کرونا کو لے کے بھی لوگوں نے اپنی اتنی رائے بنائی ہوئی ہیں، یار آپ کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر موت نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں وہ پلین کریش کے اندر، تب سوچیں کہ وہ اپنے عید منانے آ رہے تھے، اور وہ جو ماڈل کالونی میں بیٹھے ہوں گے کراچی کے اندر، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ اب اتنا بڑا اوپر سے یہ بم گر جانا ہے ان کے اوپر۔ تو آپ کے پاس وقت ہے اپنے اصولوں کو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا۔ دس از یور ٹائم۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا، کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے، کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا، یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا، تو انسان کے دل میں آتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر، اللہ اگر کسی کے، حدیث میں آتا ہے ترمذی کی، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ ٹھیک کر لے، تاکہ وہ درست کر لے، تاکہ انہینس کر لے، تاکہ اس کی انڈیورنس اور ریزیلینس کہ اسے آتا نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری، آپ بتا نہیں سکتا، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ مذاق کرنے کا ڈھنگ، نہ سمجھ، کلیئرٹی نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، امت کا حل کیا ہے، امت کا حل کیا، امت کا، کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے، تو کلیئرٹی تو ہے نا کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے ان ٹھوکروں، ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں، ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہوتا ہے باللہ۔ تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا، وہ کلام سکھا دیا اللہ نے، وہ مزاج سکھا دیا اللہ نے، یہاں اتنی بات نہیں کرنی، یہاں اتنی کرنی ہے، یہاں اس طرح بیٹھیں، یہاں اس طرح اٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام، ایکسلنس، ریکٹیفیکیشن۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں کسی کے ساتھ نا، اذا اراد اللہ بعبدہ الشر، جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ امسکا عنہ بذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہیں روک لیتا ہے، حتی یعافی بہ یوم القیامہ، اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ پھر وہ قیامت میں پکڑ ہوگی، حتی یعافی بہا یوم القیامہ، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف، اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو کہ مجھے، لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے تو چھوڑ دے گا، اللہ بھی چھوڑ دے گا، اور پھر کھل جائے گا رستہ۔ پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں، جی میں نے بڑا نہیں، تو یہ سنت ہے اس زندگی کی کہ اس میں تکلیفیں آئیں گی۔